بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، میرا نام عبدالواحد اور میں کنز کالج میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں. میں نے پہلے سبق میں آپ کو کہا تھا کہ ہماری نئی کلاس کی جو اسلامیات ہے یہ ٹوٹل 3 حصوں پر مشتمل ہے. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث اور نمبر 3 موضوعاتی مطالعہ. تو ہم پہلا حصہ قرآن پڑھ رہے تھے. میں نے کہا تھا ہماری گورنمنٹ نے پورے قرآن میں سے 14 صورتوں میں سے ایک صورت کا انتخاب کیا جس کا نام سورۃ الانفال ہے. تو ہم نے سورۃ الانفال میں جو غزوہ بدر کا ذکر تھا وہ بھی ہم نے اس کا خلاصہ بھی بیان کیا. پھر دوسرے نمبر پہ سورہ انفال کا نام سورۃ الانفال کیوں ہے اور انفال کسے کہتے ہیں. پھر انفال سورۃ الانفال کی پہلی آیت اور پہلا جو جملہ تھا اس کا ترجمہ اور تشریح بھی ہو چکی تھی. آج تیسرا سبق ہے اور آج ہم نے اس آیت کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے اس آیت میں 3 چیزیں دیکھنی ہوگی. نمبر 1 اعراب. اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش. اس کی ادائیگی کا طریقہ، اس آیت کو کیسے پڑھا جاتا ہے. نمبر 2 ترجمہ. نمبر 3 تشریح. لیکن میں کچھ یہاں پر سمجھاتے ہوئے ترتیب کو تبدیل کروں گا. پہلے نمبر پہ اعراب ہے اور اس کی ادائیگی کا طریقہ وہ. دوسرا نمبر جو ترجمے کا ہے اس کو آخر پہ لے جاؤں گا. جو آخری ہے تشریح اس کو دوسرے نمبر پہ لے آؤں گا. وجہ یہ کہ اگر آپ پہلے سے تشریح آپ کے ذہن میں ہوگی، مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا تو پھر ترجمہ سمجھنا آپ کے لیے تھوڑا سا آسان ہوگا. تو اسی لیے اعراب کے بعد ہم جائیں گے سب سے پہلے اس کے مفہوم کی طرف، اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے. تو عزیز طلباء کرام، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. یہ اس کی ادائیگی کا طریقہ ہے. دوسرے نمبر پہ میں نے آپ کو کہا تھا مفہوم آپ سمجھ لیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو 2 باتوں کا حکم دیا. یہ آیت چونکہ سورۃ الانفال کی آیت ہے اور سورۃ الانفال کے اندر غزوہ بدر کا ذکر ہے اور غزوہ بدر میں چونکہ کافروں اور مسلمانوں کی لڑائی ہوئی تھی تو لہٰذا اس آیت کا کسی حد تک غزوہ بدر کے ساتھ تعلق بھی ہے. تو جو غزوہ بدر کے مجاہدین تھے ان کو بالخصوص اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے بالعموم اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں 2 حکم ارشاد فرمائے ہیں. نمبر 1 تقوی اور نمبر 2 آپس کے تعلقات کو درست رکھنا. پہلا حکم اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا کہ مسلمانوں تم تقوی اختیار کرو. تقوی کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. کیونکہ جب تک آپ کی دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا اس وقت تک آپ نہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں نہ نیکیوں کی طرف جا سکتے ہیں. اس لیے ہر مسلمان کے لیے سب سے پہلا کام ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر تقوی اختیار کر لے. تو ہر مسلمان کو چاہیے ہر معاملے میں، چاہے وہ حقوق اللہ کا معاملہ ہو یا حقوق العباد کے ساتھ اس مسئلے کا تعلق ہو یا مال غنیمت کے ساتھ اس کا تعلق ہو، ہر مسئلے میں انسان کو تقوی اختیار کرنا چاہیے. اور نمبر 2 آپس کے تعلقات کو درست رکھنا. میں نے کہا کہ اس آیت کا تعلق غزوہ بدر کے ساتھ بھی ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا صحابہ کے درمیان تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا حکم یہ دیا کہ واصلحوا ذات بینکم. مسلمانوں تم آپس کے تعلقات کو درست رکھو، اختلاف پیدا نہ کرو، کیونکہ تمہاری اختلافات سے کفار ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آپ کی آپ پر وہ برا اثر پڑ سکتا ہے آپ کے اختلاف کی وجہ سے. لہذا آپس کے اختلاف سے بچو، کیونکہ آپس کے تمہارے اختلاف کی وجہ سے وہ کافی لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کا روب اور دبدبہ اور وقار وہ ختم ہو جائے گا، جو ایک اچھی چیز نہیں ہے. لہٰذا آپس کے تعلقات کو درست رکھو، پیار و محبت کے ساتھ رہو اور کافروں کے ساتھ لڑو. یہ 2 باتیں اس آیت کے اندر بیان کی گئی. اب دیکھیں صرف ترجمہ جو آخری چیز ہے، پھر سبق ختم ہو جائے. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. سب سے پہلا حرف ہے فا. فا کا معنی ہے پس. اتقوا اللہ، اتقوا کا معنی ڈرو، پس ڈرو. آگے لکھا ہوا کس چیز سے ڈرو؟ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. پس ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے. اگلا حرف ہے واو. اور واو کا میں نے پچھلے سبق میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ واو کا معنی عربی کے اندر کیا ہوتا ہے؟
اور ہوتا ہے، بس ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے اور اصلحو، اصلحو اصلاح سے نکلا ہے، اصلحو کا معنی درست رکھو، اصلاح کرو، کس چیز کی؟ ذات بینکم، آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو، جو تمہارے آپس کے تعلقات ہیں باہمی، ان تعلقات کی آپس میں اصلاح کرو اور آپس کے تعلقات کو درست رکھو۔ اب دوبارہ ترجمہ دیکھیں، پس ڈرو اللہ تبارک و تعالی سے اور درست رکھو ذات بینکم، آپس کے تعلقات کو۔ لہذا دو باتیں ذہن میں رکھیں، پیپر کو حل کرتے ہوئے بھی اگر یہ سوال یہ آ بھی جائے تو اس میں دو باتیں آپ نے تشریح میں لکھنی ہوگی۔ نمبر ایک، تقوی اختیار کرنا، یہ ہیڈنگ آپ دے دیں گے تقوی اختیار کرنا، اس طرح پہلی ہیڈنگ آپ دے دیں گے تقوی، اور آپ دوسری ہیڈنگ آپ دے دیں گے آپس کے تعلقات۔ تو یہ دو ہیڈنگ دے کر آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگلے آیت وہ اگلے سبق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام